مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کا کردار خواہ مخواہ کا ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ کراچی میں ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار اور آئی جی کو اغوا کیا گیا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ اگر اتنی ذلت اس دن انہیں اٹھانی پڑتی تو استعفیٰ ان کے منہ پر مارتی۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کے مسائل اور ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے، عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو، ملک میں صاف شفاف نئے انتخابات کراؤ اور عوام کے حقیقی نمائندوں کو ان کا اختیار واپس کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ فوج سے بات کرنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا۔ پریس کانفرنس میں بلاول کا کہنا تھا کہ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار جمہوری طریقے سے اور الیکشن سے لیے جاتے ہیں۔ مریم نواز بھی یہی بات کر رہی ہیں، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، کچھ انہوں نے شرائط کہیں کہ چھپ چھپا کے نہیں عوام کے سامنے ہوں، آپ بھی اگر اس پہ راضی ہو جائیں تو بے فارورڈ کو نکالنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حق حکمیت، حق ملکیت، حق روزگار جمہوری طریقے سے لیے جاتے ہیں، الیکشن سے لیے جائیں گے، ہم کسی سے سفارش پہ نہیں لیں گے اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دیا جائے گا، وہ مینڈیٹ دیا جائے گا کہ ہم اپنا جو منشور ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ جہاں تک فوج سے بات چیت کی بات ہے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم نے اگر بات چیت کرنی ہے وہ پلیٹ فارم فیصلہ کرے۔ رد عمل آیا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گزشتہ روز مریم نواز نے اپنے بیانیے کو ریورس گیئر لگایا۔ پہلے کہتے تھے کہ فوج سیاست میں نہ ہو، لڑائی عمران خان سے نہیں کسی اور سے ہے۔ مریم نواز اب کہتی ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ پھر ہم فوج سے بات کریں گے۔ نون لیگ کے بیانیے کی تبدیلی سے عمران خان کی حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، ان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ پیپلز پارٹی بہتر کھیلی ہے، نون لیگ کے نہ ہاتھ آسمان پر نہ پاؤں زمین پر ہیں۔ نون لیگ کے لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب نون لیگ پی ڈی ایم کی چھتری تلے فوج سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہوگا، کسی ایک جماعت کا نہیں۔ ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے، بات کرنے کی، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا۔ رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ تاہم میں کروں فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا، یہ پی ڈی ایم کا موقف ہوگا، اس بارے میں کوئی ایک پارٹی الگ فیصلہ نہیں کرے گی۔ تو جو ذمہ دار ہے، ظاہر ہے کہ جب اس حوالے سے کچھ اصلاحات کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کے ساتھ بات کریں۔ الفاظ کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ دھاندلی کے ذمہ دار میں بھی اختلاف ہے۔ کسی پارٹی کا دھاندلی کرنے کے ذمہ دار کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کو کس طرح پبلک کے سامنے پیش کیا جائے۔ مشکل یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ شخصیات کے پیچھے اداروں کا تصور بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ کچھ سیاستدان اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے شخصیات کا نام نہیں لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک ادارے کا تصور بھی ہے اور ہمیں اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو حقیقت ہے اس حقیقت کا اظہار کر لینا چاہیے۔ تو یہ تعبیر کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ موقف میں اختلاف ہے۔ کورونا کے حوالے سے آپ کو اہم اپڈیٹ دیں گے۔ کورونا کی دوسری لہر میں سب سے خطرناک دن گزشتہ 24 گھنٹے رہے، 37 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ملک میں کورونا سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد 7092 ہو گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2304 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ 4 ماہ بعد سب سے زیادہ 2304 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.24% ہو گئی۔ گزشتہ روز 36,923 ٹیسٹ کیے گئے۔ اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام مدد علی خان انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق جام مدد علی کورونا سے صحت یاب ہو گئے تھے، تاہم کورونا سے ان کے پھیپھڑے متاثر ہوئے تھے اور اسی وجہ سے تقریباً 1 ماہ سے زائد وقت سے جام مدد نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ جام مدد علی کی نماز جنازہ کل بعد نماز عصر سانگھڑ کے جام گوٹھ میں ادا کی جائے گی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جام مدد علی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کو پشاور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ گزشتہ روز کورونا سے انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی نماز جنازہ کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عبداللطیف آفریدی، ANP کے رہنما غلام احمد بلور اور میاں افتخار سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے مقامی رہنماؤں، ججز، وکلاء، سرکاری حکام اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کو پشاور ہی میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور اب کشمور میں پیش آئے دل لرزا دینے والے واقعے کا ذکر۔ کشمور میں 4 سالہ بچی اور ماں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے مرکزی ملزمان اب تک آزاد۔ سندھ بلوچستان سرحدی علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن۔ متاثرہ خاتون کے مطابق ملزم نوکری کا جھانسا لے کر اسے اس کی بچی کے ہمراہ جناح اسپتال کراچی سے کشمور لے گیا، جہاں اسے اور بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے دوسری لڑکی لانے کی شرط پر ماں کو آزاد کیا۔ خاتون نے پولیس سے مدد مانگی۔ ملزمان تک رسائی کے لیے سب انسپیکٹر محمد بخش نے اپنی بیٹی کی مدد لی۔ واقعے کی تفصیلات کشمور کے تھانے میں 10 نومبر کو درج کرائی گئی تھی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کشمور زیادتی کیس کے گرفتار ملزم نے زیادتی کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری میں اپنی بیٹی کے ساتھ مدد کرنے والے پولیس اہلکار محمد بخش کے لیے قائد اعظم پولیس میڈل دینے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ مرتضی وہاب نے بتایا کہ اس پولیس والے کی بیٹی کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اس کی والدہ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی سندھ حکومت کو کرنا پڑا، وہ سندھ حکومت میں تو نوکری سے آگے جا رہا ہوں، ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا سندھ حکومت کرے گی۔ میں تو آپ کو یہ کہا اگر یہ بچی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے کسی حصے میں جا کے تعلیم حاصل کرے، سندھ حکومت اخراجات بیئر کرے گی۔ یہ بچی پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتی ہے، سندھ حکومت اخراجات بیئر کرے گی۔ اس کے علاج کے لیے اگر پاکستان سے باہر جانا پڑا، سندھ حکومت اس بچی کو بھیجے گی، اخراجات سندھ حکومت بیئر کرے گی۔ اور اگر نوکری ایشو ہے تو نوکری بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ کرنا پڑا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کرے گی۔ ضلع کوہاٹ میں خواجہ سرا چاہت کے پیچھے لڑائیاں، 5 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ نومبر 9 کو 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی چاہت کے لیے، اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ضیاء اللہ بنگش نے چاہت کو ضلع بدر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چاہت کو اس کے ساتھیوں سمیت کوہاٹ سے نکالنے کے فیصلے کے خلاف خواجہ سرا سراپا احتجاج ہے۔ دیکھیے پشاور سے نادیہ صبوحی کی رپورٹ۔ کوہاٹ میں 9 نومبر کو شادی کی ایک تقریب میں فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ضیاء اللہ بنگش نے چاہت نامی خواجہ سرا کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور پولیس کو اسے کوہاٹ سے نکالنے کی ہدایت کی۔ دونوں فریق ان پر بھی FIR ہے اور وہ بھی رپوش ہیں، اور اس میں چاہت کا نام بھی سامنے آیا، تو اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو صرف ایک چاہت اور اس کے جو 2-3 اور جو ساتھی ہیں ان کو ہم ضلع سے باہر کسی اور ضلع بھجوائے، کوہاٹ سے یہ لوگ چلے جائیں، کیونکہ اس سے ایک کوہاٹ میں ایک امن خراب ہو رہا ہے۔ چاہت کو اس کے ساتھیوں سمیت کوہاٹ سے نکالنے کے فیصلے کے خلاف خواجہ سرا سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ چاہت کے گھر کو تالا لگا کر اسے نکال دیا گیا ہے۔ ضیاء اللہ بنگش صاحب جو ہیں وہ میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، وہ ضلع بدر کرنے کے لیے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی DPO صاحب کو کہہ رہے ہیں، کبھی ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ ہم مجبوراً کوہاٹ DPO صاحب پہ اور جو بنگش صاحب ہے اس پہ ہم ریپیٹیشن کریں گے ہائی کورٹ پہ۔ دوسری جانب DC کوہاٹ کا کہنا ہے کہ کوہاٹ میں خواجہ سراؤں پر ابھی تک کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، جبکہ صوبائی حکومت کو بتا دیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اگر خواجہ سراؤں کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہونے کی بات ثابت ہو گئی تو ان پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ کیمرامین فضل حسین سید کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے بلوچستان کے سیاستدانوں نے بلوچستان سے زیادہ اپنے مفاد کا سوچا۔ تربت میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ایسے وزیر اعظم بھی رہے ہیں جنہوں نے لندن کے دورے زیادہ کیے، بلوچستان کے کم کیے۔ مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ بلوچستان کے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا سوچا بجائے بلوچستان کے عوام کا. اور بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان میں نہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ابلاغ شہباز گل نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیا ہے کہ ان کے پاس کرسی ہوتی تو وہ ذلت اٹھانی پڑتی تو وہ استعفیٰ منہ پر مارتی. جواب میں شہباز گل نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ کون کہہ رہا ہے جس کا باپ گلی گلی ذلیل ہوا؟ یہ وہ گھٹیا خاندان ہے جو ناک رگڑ کر بیماری کی بھیک مانگ کر جعلی علاج کے لیے لندن بھاگا. ذلت کا دوسرا نام شریف خاندان ہے. جب شریف خاندان کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کے ذہن میں قطری خط، کیلیبری کوئین اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ والی ذلت آتی ہے.